اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خوشنودی خدا کی نعمت اور صراط مستقیم کے حصول کے لیے توحید کا یہ وہ فلسفہ عظمیٰ تھا جس کو قرآن عظیم نے صدر اسلام میں اپنے آخری نبی کی وساطت سے پیش کیا، اور جس کی حقیقت کو پا کر نسل انسانی کا ایک بڑا حصہ چند قرنوں کے اندر نہال ہو گیا، جس پر چل کر آسمان و زمین کے دروازے چوپٹ کھل گئے، جس کی تعمیل کر کے اوپر سے رزق برسنے لگا اور نیچے سے دودھ اور شہد کی نہریں پھوٹ پڑیں۔ لیکن آج اسی فلسفے کو اس زمانے کے خرقہ پوش صوفیہ اور اپنے زوم میں اولیاء اللہ خانقاہوں کے اندر کملیاں اوڑھ اوڑھ کر دنیا کی اس نعمت عظمیٰ پر وہ بے دردی سے لات مارے ہیں کہ اس منعم لم یزل نے بھی ایک چپا بھر زمین ان کے پاس باقی نہیں رکھی۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ کا غلط تخیل اس قدر مزہ کا حیض، اس قدر آرام دہ اور ریاکارانہ بنا لیا ہے کہ اس مال کے زمین و آسمان کے سودائے عشق میں تلوار ہاتھ میں لے کر دشمن سے خدا کی زمین چھیننے کی بجائے کفنیاں پہن پہن کر حال کھیلتے ہیں، سر کو ہولے سے ٹپکا کر دیواروں پر مارتے ہیں اور وجد میں آ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عشق و تغزل کے سب لازمات اس حد تک پیدا کر لی ہیں کہ خدا اور اس کے رسول کے ہجر میں غزلیں گائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ شب وصال اور شب ہجر والی غزلیں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لشکر انگیز اور آسمان شکن توحید، وہ 40,000 شہر اور قلعوں کو 12 برس میں سر کرنے والی توحید، علم و نبوت کی سطح سے گر کر ظن و اعتقاد کی تحت الثری تک پہنچ چکی ہے۔ یہ سب کچھ شرک کا ایک بے گماں منظر ہے، یہ سب محبت نفس کے مکر ہیں، ضعف ایمان کا تہلکہ انگیز ریا ہے۔ یہ اس لیے کہ جہاد کے جگر نہیں رہے، تمنائے موت کے دل نہیں رہی، بلکہ خدا پر یقین نہیں رہا، جان پیاری ہو گئی ہے۔ ایک نصب العین، ایک پیش نہاد، ایک قرآن، ایک امت، ایک امیر، ایک رسول اور ایک خدا نہیں رہا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدر اسلام میں لائی ہوئی توحید فی الحقیقت وہ سکون سوز اور تاب غسل اور لشکر شکن شے تھی کہ مومن کے لیے اس کا ہر وقت نبھاتے رہنا وہ کسب و عمل بن گیا تھا کہ چند لمحوں کے لیے کسی ادنا سے ادنا بت کی محبت کو قلب پر حکمران کر لینا بھی ایمان کے منافی ہو چکا تھا۔ ان کو ہر لحظہ اور ہر آن اس امر کا خوف تھا کہ ادنا سی عبادت ما سوا کر کے مشرکوں کے حلقے میں جا داخل ہوں گے۔ ان کے دن پہم اطاعت میں گزرتے تھے اور راتوں کو بستر سے پہلو آشنا نہ ہوتے تھے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ امت کی بہتری کی طمع میں ان کی روحیں کھچ کھچ کر حلق تک پہنچتی تھی، کلیجے منہ کو آ جاتے تھے، آنکھیں پھر کر آ جاتی تھی، مگر اس رب امتحان طلب کی خوش دلانہ ملازمت باتوں پر بل نہ آنے دیتی تھی۔
اس منعم لم یزل کے یہ خوش دل مزدور اور چاکری خدا کے یہ سچے شہداء اسی اطاعت اور غیر متزلزل عبادت کو الجنہ میں داخل ہونے کا واحد ذریعہ سمجھتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا۔ ان پر شدید سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا کر مارے گئے، حتیٰ کہ رسول وقت کے ساتھی اہل ایمان چلا اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ان کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ مومن کے دنیاوی تمکن کو رضائے خدا کا آخری وسیلہ جان کر دشمن پر غالب آ کر رہنا وہ عین ایمان سمجھتے تھے۔ سورہ مجادلہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے اللہ کی فوج، اور اللہ کی یہی فوج ہے جو فلاح پانے والی ہے۔ اگر آج یہی توحید مسلمان کی آرام پسندی، کام چوری اور یاوہ گوئی کے باعث پتھر کے بتوں سے پرہیز کرنے والی توحید بن چکی ہے، اگر وہ سب کے سب الہی مقاصد اور کلام خدا کے اندر حیرت انگیز تحریفیں پیدا کر کے اپنے نفس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ خدا بھی وہ خیر الماکرین خدا ہے کہ آج ان سے ان کے مکر کا دردناک بدلہ ان کی پوری امت سے لے رہا ہے، ان کی قوتوں اور فضیلتوں کو آہستہ آہستہ سلب کر کے موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِینٌ، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر ہی سب سے مضبوط ہے۔ الغرض اس لفظی اور قولی توحید سے قطع نظر قرآن حکیم کی توحید کا سب سے پہلا اور اہم عمل اتحاد ہے، وحدت امت ہے، تالیف بین القلوب ہے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ہے۔ جس قوم کے ذہنوں اور دلوں میں یہ توحید سر تپا گر گر گئی، اس کے افراد میں نظم و نسق کا قائم ہو جانا اٹل ہے، اس کی دنیاوی فلاح قطعی ہے، اس کا اس دنیا میں بقا طے شدہ امر ہے، اس کا دوام طے شدہ امر ہے، نہیں بلکہ آگے چل کر آخرت کا دوام بھی اسی کا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔